میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اگر آسمان کے نیچے صدیق مومن نہیں تو پھر سوائے ہستی پہ کوئی مسلمان پیدا ہی نہیں ہوا ہے. تم گفتگو کرو. آج شرم آتی ہے. ان پڑھ جاہل ذاکر اپنے سر پر صرف کالے عمامے باندھ کر اس لیے لوگوں کے سامنے آتے ہیں کہ لوگوں کے جذبات کو انگیخ دی جائے, انہیں کچلا جائے, انہیں مسلا جائے, لوگ مشتعل ہوں, فسادات ہوں اور ان کی چاندی کھری ہو جائے. اتنی شرم کی بات میں کہتا ہوں سب سے بڑا اس ملک میں آزادی اظہار کا قائل اور دائی اپنے اسٹیج سے کہتا ہوں, ہمارے نقطۂ نظر سے ہر شخص کو اپنے مذہب کے بیان کرنے کی آزادی ہونی چاہیے, لیکن مجھ سمیت کسی شخص کو اس بات کا حق حاصل نہ ہونا چاہیے کہ وہ کسی کے اکابر کو برا کہے, ان کو گالی دے, اور صرف کسی کے اکابر ہی کو نہیں, ان اکابر کو اور جن کی بڑائی کو تم نہیں مانتے نہ مانو, جن کی بڑائی کو محمد نے بھی مانا, محمد کے خدا نے بھی مانا ہے. تمہارے ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم نہیں مانتے, نہ مانو, تم مانو گے تب بھی فرق نہیں پڑے گا, نہ مانو گے تب بھی فرق نہیں پڑے گا. تمہیں تکلیف کیا ہے؟ لڑائی کس بات کی لڑتے ہو؟ میں بتلاتا ہوں لڑائی کس بات کی لڑتے ہیں. لڑائی تذکرہ حسین کا, یاد حسین کی, ماتم حسین کا, اور ذکر صدیق کا, فاروق کا. کوئی حیا کی بات کرو, کوئی شرم کی بات کرو. ہم نے ہمیشہ اس ملک میں امن و امان کی بات کی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. کوئی دلیل سے بات کرنا چاہے آئے, ہم سے دلیل کے ساتھ بات کرے. صرف چار کالے بل دے کر آدمی عالم نہیں بن جاتا. جو ساری کائنات کے شیعہ علماء کو میرا چیلنج ہے, صرف سیالکوٹ کے ملانوں کو نہیں, ساری کائنات کے علماء کو میرا چیلنج, کوئی ماں کا لال آئے اور میرے ساتھ سامنے بیٹھ کے گفتگو کرے. اگر 3 منٹ اس مسئلے پہ گفتگو کر سکے کہ صدیق کو علی نے نہیں مانا تھا تو کعبے کے رب کی قسم ہے میں محمد کے منبر پہ قدم رکھنا چھوڑ دوں گا. اگر کوئی چوڑا چنار نہیں مانتا نہ مانے, اس کے ماننے سے کیا فرق پڑتا؟ تیرے ماننے سے بھی کوئی فرق نہیں, تیرے نہ ماننے سے بھی کوئی. اور جن کی بات کرتا ہے ان کے پاس آ کے چل, انہوں نے مانا, ان کی اولاد نے مانا, ان کے پوتوں نے مانا, ان کے پڑپوتوں نے مانا, اور جتنے حالات دادے تھے سب نے مانا. اور جو ان کا نہیں ہے وہ ان کو نہیں مانتا, جو ان کا نہیں ہے وہ ان کو نہیں مانتا ہے. تیرے ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تیرے چاند پہ تھوکنے سے کوئی چاند گدلا ہو جائے گا؟ اگر کوئی نکلے ہوئے سورج کو اندھا اپنی آنکھیں بند کر کے کہتا ہے نہیں نکلا ہوا, ساری کائنات کہتی ہے نکلا, کہتا ہے مجھے تو نظر نہیں آتا. اس کو کہا جائے گا جا ڈس کے اسپتال جا کے اپنی آنکھوں کا آپریشن کروا. تجھ کو نظر نہیں آتا تو سورج کا قصور نہیں ہے,
تیرے نظر نہ آنے سے سورج تو نہیں چھپ جائے. عجیب بات کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا تیرے ماننے سے میں نہیں مانتا. وہ تو کون ہے؟ میں چوڑا ہوں نہ مان بھائی. تیرے نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ تیرے مان اور نہیں مانتا نہ مان. تیرے ماننے سے کیا فرق ہے؟ ہم سے کیوں لڑتا ہے؟ لڑنا ہے تو حسین کے نانے سے جا کے لڑ، جس نے اپنی زندگی میں فاروق کو اپنے مسلح پہ کھڑا کیا تھا، صدیق کو اپنے مسلح پہ کھڑا کیا. میں نے کھڑا کیا، ان سے جا کے لڑ. آج نہیں لڑتا تو قیامت کے دن لڑ کے دیکھ لینا. تیرا شمار محمد کے ساتھ لڑنے والوں میں ہوگا، ہمارا ساتھ محمد کی بات پہ گردن کے جھکانے والوں کے ساتھ ہوگا. نہیں مانتا. تو کون ہوتا ہے نہیں مانتا؟ اور نہیں مانتا تو علی کو پوچھ اس نے کیوں مانا تھا. اور آج بات آئی ہے تو سن لو، یاد رکھنا بات کو. اور خدا کے فضل و کرم سے علماء کو مخاطب ہو کے کہتا ہوں کہ تم نے بھی یہ بات کبھی نہ سنی ہوگی. سن لو آج بات. نبی کی سنت کے 3 طریقے ہیں اس بات کے. سنت کہتے ہیں قولی سنت کو، نبی کے قول کو، نبی کے فعل کو، نبی کی تقریر کو. ایک بات نبی نے کہی وہ سنت ہے، کر کے دکھائی وہ سنت ہے، کسی کو کرتا ہوا دیکھ کے اس کو اس پہ ثابت رکھا وہ سنت ہے. آؤ اور میں تمہیں بتلاؤں. اور نبی نے ابو بکر کی امامت کو 3 سنتوں سے ثابت کیا ہے. قولی سے بھی ثابت کیا، فعلی سے بھی ثابت کیا، تقریر سے بھی ثابت کیا. غشی تاری صحابہ مسجد نبوی میں دم بخود بہتے حجرہ عائشہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. اس کے حجرے کی طرف دیکھ رہے ہیں جس کا نام تجھ کو گوارا نہیں ہے. اس کے حجرے کی طرف کہ قرآن نے جس کو مومنوں کی ماں کہا ہے، اور جو اس کو ماں نہیں کہتا وہ مومن نہیں ہے. اور جو مومن ہے عائشہ اس کی ماں ہے، اور عائشہ جس کی ماں نہیں وہ مومن. قرآن کا فیصلہ ہے. ازواجہ، آؤ تم نہ مانو، ان کو مبارک ہو جن کو ایمان مبارک ہے. تمہارے ماننے سے کیا کرتا ہے؟ حجرہ عائشہ کی طرف نگاہ کیے ہوئے، اذان ہو چکی، نماز کا وقت آ چکا ہے. کواڑوں کی طرف نگاہیں لگائے کہ کونین کا تاجدار آئے اور ہماری امامت فرمائے. وقت بیتتا چلا جا رہا ہے. بلال با چشم نم اٹھے، آقا کے دروازے کے قریب ہو کے کہا الصلاۃ الصلاۃ، نماز. اندر سے کوئی آواز نہیں آتی. بلال کی آواز ٹوٹ جاتی ہے، دل شکستہ ہو جاتا ہے. آج اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی، نہ جانے میرے آقا پہ کیا بیت گئی ہے. صحابہ منتظر، آہیں کراہوں میں اور سسکیاں چیخوں میں تبدیل ہونے لگی. اللہ، آج کیا وجہ ہے کہ کونین کا تاجدار ہماری امامت کے لیے نہیں آ رہا؟ سرور کائنات بیماری کے عالم میں اپنے بستر پہ تشریف فرما. امہات المومنین گرد میں بیٹھی ہیں. آقا نے آنکھ کھولی. آقا، صحابہ آپ کی آمد کے منتظر، اور بلال کئی دفعہ آواز دے چکا، صدا دے چکا ہے الصلاۃ. نگاہ اٹھائی، فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. جاؤ اور فیصلہ آج اسی بات پہ کر لو. کب کہا؟
کس کو کہا اور کیا کہا؟ بنو ہاشم کے لوگ موجود ہیں، اپنے داماد موجود ہیں، اپنے چچا کے بیٹے موجود ہیں، عقیل موجود ہے، علی موجود ہے، ابن عباس موجود ہے، فضیل موجود ہے، اور تو اور رسول کا باپ موجود ہے، وہ باپ جس کے متعلق آقا کائنات نے کہا تھا ان عباس امی سن وہ ابھی، عباس میرا چچا ہی نہیں محمد کا باپ بھی ہے۔ اور وہ عباس جب جنگ بدر میں قیدی تھا اور قیدیوں کے ساتھ بنا ہوا تھا تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے آقا کے خیمے پہ نگاہ ڈالی، دیکھا کہ آقا کے خیمے سے سسکیوں کی آواز آ رہی ہے۔ لوگ اجازت پا کے حضور میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ اور آپ کی آنکھوں میں آنسو۔ فرمایا میرا چچا عباس قیدیوں میں بندھا ہوا ہے، محمد کو چین کیسے آ سکتا ہے؟ وہ چچا عباس ایمان لا چکا، اسلام قبول کر چکا، اور سرور کائنات کے دست مبارک سے خلعت فاخرہ حاصل کر چکا۔ صرف چچا ہی نہیں، بنو ہاشم کا سردار بھی۔ اور کیا کہوں، تمہاری روایات کے مطابق حسن بھی موجود ہے، حسین بھی، لیکن امامت کے لیے میرے آقا تو نے پکارا تو کس کو پکارا؟ یہ سارے موجود، کہاں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ میرے چچا عباس کو کہو، میرے داماد علی کو کہو، میری دو بیٹیوں کے شوہر عثمان کو کہو، میرے لختے جگر حسن کو کہو، فاطمہ کے جگر گوشہ حسین کو کہو، تم پیچھے کھڑے ہو جاؤ، عائشہ کا باپ آگے کھڑا ہو جائے۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو کہو آگے کھڑا۔ اور کس کی مجال ہے کہ دم مارو؟ کوئی اعتراض کر کے دیکھے تو صحیح، وہ اعتراض کرنا تھا تو اس دن کرتے، کیوں نہیں کہا؟ آقا کس کو آگے کھڑے کر رہے ہو؟ کون بولے؟ کس کی مجال ہے کہ لفظ اٹھائی؟ اور صدیقہ بولی، میں نے کہا کہ بولی نہیں، عرش والے نے بلوایا تاکہ بات پکی ہو جائے۔ کہا یا رسول اللہ کسی اور کو کہہ دیجیے۔ نگاہ اٹھائی، فرمایا لا ينبغي لقوم ان يكون فيهم ابو بکر ان يومهم غیرہ، ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا محمد کے مصلی پہ کھڑا ہونے کی جرأت کر سکتا ہی نہیں ہے۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ میرے صدیق کو کھڑا کرو۔ آئے آئے، تیسری مرتبہ پھر خدا نے کہلوایا، آقا کی زبان مسئلہ کس طرح پکا کر رہا ہے۔ کہا یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، فرش والے بھی نہیں مانتے، عرش والا بھی نہیں مانتا۔ فرش والے عرش والا ماننے کو اکیلے ابو بکر کو مانے۔ جاؤ ابو بکر کو کہو میرے مصلی امامت میں کھڑا ہو جاؤ۔ بلال نے تب دستک دی، اندر سے ارشاد ہوا جاؤ میرے صدیق کو میرے جیتے جی میرے مصلی پہ کھڑا کر دو۔
کہ آنے والے جب کوئی اعتراض کرے تو کسی اور پہ نہ کرے، محمد پہ کرے، تاکہ اپنا ناتا تو اس سے توڑ لے۔ اعتراض کرنا ہے تو اس پہ کرو۔ اور سنو، قومی سنت یہاں ثابت ہوئی، اور صدیق کی امامت کے لیے محمد کی تینوں سنتیں اکٹھی ہو گئی۔ کھڑے ہو گئے، ارشاد ہوا مجھ کو اٹھاؤ۔ آقا کیا بات ہے؟ فرمایا میں بنو ہاشم کو دیکھوں میرے ابو بکر کے پیچھے ہیں کہ نہیں ہیں، میں دیکھوں تو صحیح کہ پیچھے کون رہا ہے، کون ہے جس نے حکم سے سرتابی کی، کون جو میرے کھڑے ہوئے کو نہیں مانتا، جس کو میں نے آگے کیا ہے کون ہے جو اس کو پیچھے کرتا، دیکھوں تو صحیح۔ آقا کائنات اٹھائے گئے، حجرہ عائشہ سے قدم باہر رکھا، صفوں پہ نگاہ ڈالی، آسمان کی طرف رخ کیا، چہرہ گلنار ہو گیا۔ اللہ تیرا شکر، اپنے جیتے جیتے اپنی امت کو ایک امین کے سپرد کر کے جا رہا۔ باہر نکلے اور کونین کا تاجدار سچا نبی تھا، باہر نکلا، صحن مسجد خوشبو سے مہک اٹھا کہ محمد کریم آئے اور خوشبو نہ پھیلے۔